ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی، حالات و واقعات پر مشتمل ہوگی۔ اس کے ساتھ ان کے فضائل اور مراتب بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مقیم تھے۔ 2 حجروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ اہل بیت کو مدینہ منورہ لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عبداللہ بن اریقط کے ذریعے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں بہنوں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں بہنوں اور والدہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کی رہائش کے لیے پہلے ہی سے بنو حارث میں ایک مکان کا بندوبست کر لیا تھا، لہٰذا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ اسی مکان میں قیام کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا نہایت پرلطف انداز میں ذکر کیا کرتی، جس سے اندازہ ہوتا کہ والدہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی کیا تھا اور مینا پہنچے تھے کہ اچانک میرا اونٹ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت ہودج میں میری والدہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئی اور زور زور سے پکارنے لگی، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، ہائے میری نئی نویلی دلہن، اے اللہ میرے لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان حالات میں بھی انہیں اپنی نہیں میری فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ نے وہ اونٹ دوبارہ ہمارے تابع کر دیا جو ایک موڑ کاٹتے ہوئے بدک گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت پھرتی سے اونٹ کو قابو کر لیا تھا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں کہ ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ شوہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں۔ سسر ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تو بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین ام المومنین ہے، جبکہ صاحبزادہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے ان کا نام زینب بنت عامر یا زینب بنت عبد تحریر کیا ہے، تاہم وہ اپنی کنیت ام رومان ہی سے معروف ہے۔ ابن سعد کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سمیع بن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ ان کا خاندان بنو کنانہ کی شاخ فراز سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حارث بن سنجرہ سے ہوا، جن سے ان کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
حارث مکے میں رہائش کے خواہش مند تھے، لیکن وہاں کے دستور کے مطابق کسی مقامی معزز شخص کا حلیف بننا ضروری تھا۔ چونکہ حارث کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات تھے، لہٰذا انہیں اپنا حلیف بنا لیا، جنہوں نے انہیں مکے میں رہائش کے لیے تمام تر ضروری سہولتیں فراہم کی۔ تاہم حارث کو وہاں منتقل ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ موت نے انہیں آ گھیرا اور ام رومان جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک نوجوان خوبرو خاتون کا معصوم بچے کے ساتھ اجنبی شہر میں تنہا رہنا آسان نہ تھا۔ ام رومان کے لیے یہ ایام نہایت پریشانی کے تھے۔ ایسے میں اپنی رحم دلی، سخاوت اور فیاضی کی بنا پر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنے مرحوم دوست کی بیوہ اور یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھا۔ لیکن کسی مستقل سہارے کے بغیر پہاڑ جیسی زندگی کا گزارنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، وہ بھی مکے کے اس فسق و فجور سے لتھڑے معاشرے میں کہ جہاں عورت عزت و احترام سے عاری اور ظلم و زیادتی کی عملی تصویر تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند بہی خوابوں کے مشورے پر ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی تجویز پیش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تاہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہترین دوست تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ بھی مشرف اسلام ہو گئی۔ دوستو، واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا، جس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا، جن سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور چوتھا نکاح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوہ سے نکاح کر لیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بچے عطا فرمائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو اسلام کا پیروکار پایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو 3 برس گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ لے کر آئی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھی، لیکن ان کے ام المومنین بننے کا فیصلہ تو آسمانوں پر ہو چکا تھا، لہٰذا جبیر بن مطعم نے اسلام کا بہانہ بنا کر اس رشتے سے انکار کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ ہجرت کے فوری بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی۔
جب تندرست ہوئی تو ہر ماں کی طرح حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹی کی رخصتی کی فکر ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی اور دوسری نکاح کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصتی کی بات تو کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مناسب موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12.5 اوقیہ چاندی ہدیے میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چاندی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور حق مہر بھیج دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئی۔ اس وقت میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پرسکون ہوئی تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا، پھر اندر لے گئی جہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی۔ والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ واقعہ افک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی عفت و عصمت پر بہتان عظیم تھا، جس کا سرغنہ منافق اعظم عبداللہ بن ابی تھا۔ اس ادھام ترازی نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت پورے خاندان کو بے قرار و مضطرب کر دیا تھا۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تربیت یافتہ پاک دامن لخت جگر پر پورا یقین تھا، لیکن منافقین کے منفی پروپیگنڈے، لان تان اور بہتان ترازی نے مدینے کی مقدس فضائیں پراگندہ کر دی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر والدین کے گھر آ چکی تھی، جہاں ان کے دن رات کے آنسوؤں اور غم زدہ صورت نے رقیق القلب والد اور صابر و شاکر ماں کے دل چھلنے کر دیے تھے۔ نور نظر کا سر اپنی گود میں لے کر ان کے بہتے اشکوں کا سیلاب روکنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے کبھی ان کی ہمت بڑھاتی، کبھی تسلیاں دیتی اور کبھی دل جوئی کی خاطر صبر کی تلقین کرتی۔ جو دن گزر رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم و صدمے سے حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ مغموم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ لبوں پر دعائیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات میں وحی نازل فرما دی ہے۔ اس خبر سے والدین کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے گویا ہوئی، بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے متعلق سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل تھی۔ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ گھر کے دروازے یتیم و مساکین، فقیر و غربا اور اصحاب صفا کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ اس سخاوت و فیاضی میں ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر کی شریک تھی کہ ان کے بغیر مہمان نوازی کا یہ اہتمام ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جاتا، جہاں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان مجھے خوش آمدید کہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اصحاب صفا کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ 3 افراد کو کھانے کے لیے لائے، لیکن اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرما لیا۔ اہلیہ کو ہدایت دی کہ اگر دیر ہو جائے تو مہمانوں کو کھانا دے دینا۔
बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देर हो गई तो हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खाना भेजा, लेकिन मेहमानों ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ खाने पर इसरार किया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वापस तशरीफ़ लाए तो तीनों मेहमानों और फिर घर के तमाम अफराद ने सैर होकर खाना खाया, लेकिन इसके बावजूद खाने के बर्तन भरे रहे। चुनांचे वो सब खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा गया, जिसे असहाब सुफ़ा ने तनावुल फरमाया। हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निहायत समझदार, दानिशमंद, खुदा तर्ज, मेहमान नवाज, गुरबा और फुकरा से मोहब्बत करने वाली, मुसलमानों की मुअन्नस और गमख्वार, मुताबिक शरीयत और पाकीज़ा सिफ़ात की मालिक थी। उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि उम्मे रुमान ज़ाहिरी खूबसूरती और हुस्न सीरत में जन्नत की हूर जैसी हैं। एक और मौके पर इरशाद फरमाया, जो शख्स औरतों में हुरे ऐन को देखना चाहता हो वह उम्मे रुमान को देख ले। पेशतर अहले सैर के मुताबिक हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अपने खुशदामन को खुद लहद में उतारा। इस मौके पर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू जानता है कि उम्मे रुमान ने तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में क्या क्या मुसीबतें झेली। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले इस्लामी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।